مولانا صاحب آپ کا مجلس رمضان میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب تفسیر کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے آج انشاءاللہ آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اظلم او اظلم اجهل او يجهل علي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال، سورہ زلزال یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کی ترجمہ سن لیجئے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جبکہ زمین کو ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے اندر کی بوجھ کو، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، کہ اس دن زمین اپنی خبریں کو بیان کر رہے ہیں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وجہ سے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن انسان واپس لوٹیں گے مختلف جماعتیں بن کر، تاکہ وہ اپنے اعمال کے نتیجہ دیکھے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پھر جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ اس کو دیکھے گا۔ یہ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہ، سورہ زلزال، اس کے اندر دو تین خاص نقطہ، ایک تو یہ ہے کہ جو زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلہ آئے گی زمین میں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کا یہاں دو مختلف قول ہے۔ پہلا یہ کہ جو قیامت کے دن جو سور پہلی بار پھونکا جائے گا، جو سور پہلی بار پھونکا جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک چیز کو موت دے دے گی، تو یہ پہلا اس کا مراد یہ ہے کہ یہ پہلا زلزلہ اس وقت ہوگا۔ اور جو دوسرا قول جو مفسرین اکرام نے جس کا ذکر کیا، وہ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی حکم دے گا اور سور کے اندر دوبارہ پھونکی جائے گی، اور ہر جو شے جو جاندار تھا وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی جتنے بھی انسان رہیں گی ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں سے زلزلہ سے دونوں مراد ہے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب بھی جتنا زلزلہ آئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کا بھی مراد لے۔ آگے جو دوسرا آیت آ رہا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنی بوجھ کو باہر نکل آئے گی، باہر اس کو نگل دے گی، اس کو باہر، اس کو اوپر لے آئے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کہ قیامت کے دن زمین اپنے جو بوجھ، جو اندر کا خزانہ، اندر کا اتنا زیادہ خزانہ، اتنا زیادہ سونا نکالیں گے کہ وہ چٹان جیسا بڑا پہاڑ کے برابر سونا ہی سونا، اور وہ پورا زمین پر بچھا دیا جائے گا۔ پھر جو لوگ اس سے گزرے گا، ایک شخص ہوگا جو کسی کو قتل کیا تھا، تو وہ شخص اس سونے کو دیکھ کر یہ کہے گا
کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کوئی ایسا شخص جائے گا جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹی، انہوں نے قطع رحمی کی، یعنی اپنی رشتہ داری کو توڑ دی، ختم کر دی، لڑائی جھگڑا کی، تو یہ سونا کو دیکھے گا، کہے گا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا حرکت کی، اتنا بڑا گناہ اٹھایا. اور وہ چور جس نے چوری کی وجہ سے سزا میں ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، تو وہ بھی یہ سونا دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا جرم کی اور اپنے ہاتھ کو کٹوا لی. تو یہ جو زمین سے اس کا خزانہ، ایک دوسرا بھی یہاں آگے آ رہا ہے، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ یہ زمین کو اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین اپنے خبریں بیان کرے گی. اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہی مطلب ہے، ہم بعض مرتبہ اپنے علماء اکرام سے سنتے رہتے، بیانوں میں سنتے رہتے کہ زمین ہر چیز کی گواہی دے گی. ہم اگر اذان یا نماز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پھر جہاں بھی کوئی انسان نماز پڑھے گا وہ زمین قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یہ بندہ نے یہاں نماز پڑھا. اذان کی آواز جہاں تک پہنچے گی وہاں تک وہ زمین گواہی دے گا. جو نیکی کا کام ہے اس میں بھی برابر گواہی دے گا، اور جو برائی اور گناہ کے کام ہے زمین اس کا بھی خبر بیان کرے گی. یہاں پہ بھی انسان کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا. اس دن اس دن وہ اپنے خبروں کے بارے میں وہ بیان کرے گا. آگے کیوں؟ اس لیے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اب اپنا بیان جو بھی ہے آپ اپنا بیان کرو، تاکہ ہر ایک چیز کا انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے. پھر آگے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی اس وجہ سے بیان کرتے کہ انسان واپس لوٹ جائیں گے اپنی مختلف جماعتوں میں، اور تاکہ وہ اپنے نتیجہ یعنی ان کا کیا بنا ہے، ان کے اعمال کا کیا بنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ ایک نقطہ خاص بیان کرتا ہے 2 آیتوں، اور یہ 2 آیتوں اس پورا سورت بعض امام کے نزدیک پوری زندگی کا نچوڑ ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی ایک ذرہ برابر کا عمل کرے گا تو وہ اس چاہے وہ نیکی کا عمل ہو تو وہ اس کو پائے گا. ہم بعض مرتبہ حدیث شریف میں یہ سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بعض اوقات خیرات اور صدقہ کے بحث میں کے باب میں وہ یہ فرماتے کہ آپ صدقہ کرو یا آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو ایک کھجور کے برابر، بعض مطلب ایک کھجور کے گٹلی کے برابر. اس سے کیا مراد؟ اس میں 2-3 خاص چیزیں. ایک تو صحابہ اکرام وہ عام طور پر یعنی اکثر ان میں سے شروع اسلام میں ابتدائی اسلام میں وہ غریب تھے، ان کے پاس زیادہ مال تھے. اصحاب صفہ رہا، اس میں مہاجرین تھا اور اس میں انصار، ان میں سے غریب بہت تھے. تو یہ جو قاعدہ ہے یہ بیان کیا گیا کہ یہ سب سے نیچلے والے طبقے سے شروع ہوا ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، بڑے بڑے رقم نہیں صدقہ خیرات کر سکتے، تو آپ کم از کم اتنا سے شروع کرو کہ ایک کھجور کے برابر یا ایک کھجور کے گٹلے یا کھجور کو آدھا کر کے مطلب کچھ نہ کچھ دے کر اور اپنے آپ کو بچا لو. تو یہ اچھائی کے بدلہ ہے. اور دوسری طرف وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر اگر کوئی ایک ذرہ برابر برائی کرے تو وہ اس کو ضرور دیکھے گا. اس کا مطلب یہاں ہے کہ عام طور پر یہ ایک مطلب نکالا ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی گناہ ہلکا رہے یا جب کوئی گناہ ایسا رہے کہ وہ کوئی کبائرہ یعنی کبیرہ گناہ میں سے کبائر، کوئی ایسا گناہ نہیں کہ زنا، چوری، کسی کو قتل، یہ ان میں سے شمار نہیں ہوتا ہے، تو پھر لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیتوں کے اندر ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ چاہے نیکی جتنا بھی چھوٹا ہو اور چاہے برائی اور گناہ جتنا بھی چھوٹا ہو، ان دونوں کا انصاف کے ساتھ تم کو اس کا بدلہ ملے گا. تو چاہے انسان کبھی کبھی بعض مرتبہ وہ غیبت، چغل خوری، عجب، یہ جو ساری گناہ ہے جس کو انسان آج کل معمولی سمجھتا ہے اور ان کا کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتا ہے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے کہ یہ ساری گناہ چاہے وہ ایک ذرہ برابر کی ہو، اور ہاں نیکی بھی. اور یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ یہ صرف مسلمان کے لیے، جو غیر مسلمان ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. دنیا کے اندر اللہ سبحانہ ان کا بدلہ دے دیں گے، دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے دیں گے. تو یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہے، جو ایمان رکھتے ہیں اور نیکی اور بھلائی اور اچھے اعمال کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پورا ان کا اجر دے گا. اور جن لوگوں نے شر کی، برائی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا پکڑ کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر اگر چاہے وہ معاف کر دے. ہم تو یہی دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو بغیر حساب کتاب کو جنت میں داخلہ دے دے. چونکہ اگر حساب کتاب بھی شروع ہو جائے ہمارا تو پھر ہر ایک چیز کا جو نعمت ہم اس کا بدلہ اور ہر ایک چیز کا نعمت کا حساب ہم کیسے دیں گے. تو یہ سورہ زلزال ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اور زمین جو اپنی بوجھ باہر نکالے گی اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہ سارے جو گناہ کیے، ہم نے جو وقت ضائع کیے، جو دنیا کے پیچھے ہم بھاگے، تو یہ سارے بوجھ کو ہم دیکھ کر اس کو ہم نحوست سمجھیں گے اور دل اس میں نہیں لگے گا. چونکہ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمارا آخرت میں برا حال ہوگا. اور اللہ سبحانہ اللہ آخر میں جو دو آیتیں فرما کر کہ جو بھی نیکی کا کام کرے گا چاہے وہ ذرہ برابر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا کے پورا ادا فرمائیں گے. اور جنہوں نے بھی کوئی گناہ یا کوئی شر کیا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ اس کا بھی بدلہ دے گا. ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نمازوں کے اندر پڑھنے کے اندر ایک حلاوت، ایک مزہ عطا فرمائے، جس کی وجہ سے ہم کو قرآن کے تھوڑا کچھ سمجھ آ جائے. اور پھر ہمارے جو روزہ ہے، ہمارے تلاوت ہے، تراویح ہے، جو ساری عبادت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر.